بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھیں، ہماری مشکلات آسان کرے، آمین ثم آمین۔ ہم چھوٹے ہوتے سے ایک چیز پڑھتے ہوئے آئے ہیں کہ درخت جو ہے وہ ہماری زندگی کا بہت اہم حصہ ہے۔ درختوں سے ہمیں آکسیجن ملتی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ وہ جذب کرتے ہیں، اور کئی قسم کی ماحولیاتی آلودگیاں وہ اپنے اندر جذب کرتے ہیں اور ہمیں ایک صاف ستھرا اور خوبصورت ماحول دیتے ہیں۔ ایک چیز ہم نے جو مختلف جگہوں پہ پڑھی سنی کہ کسی بھی ملک کا اگر 30 سے 35% حصہ جنگلات پر مشتمل ہے تو وہ اس ملک کے لیے بہت اہمیت اور اچھائی کا حامل رہا ہے۔ پاکستان جب وجود میں آیا، انگریزوں نے یا جو بھی اس ٹائم کے کہہ لیں کہ دنیاوی نقشہ نگاروں نے ایک نقشہ کاٹا، اس میں ہمارے حصے میں پہلے ہی جنگلات بہت کم آئے، لیکن جو جنگلات آئے کیا ہم نے اس کا پوری طرح خیال کیا؟ کیا ہم نے یہ کوشش کی کہ ہم جنگلات بڑھائیں یا ہم درخت لگائیں؟ اگر یہ سوال میں اپنے آپ سے کروں تو میرا جواب یہی ہوگا کہ نہیں۔ یہ میرا سوال آپ لوگوں سے بھی ہے کہ کیا آیا اس طرح ہم نے کیا؟ اسلام میں یہاں تک ہے کہ جنگ کے دوران آپ کہہ لیں کہ پوری کوشش یہ کی جانی چاہیے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ درختوں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، لیکن یہاں ہم روزمرہ کے معاملات میں درختوں کو کاٹ کاٹ کر ایندھن کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں، اور لگانے کے حوالے سے 1% بھی نہیں۔ اور اگر کچھ لوگ لگاتے ہیں تو ہم اس کو بھی کٹائی کی طرف اور لوگوں کے لگائے ہوئے درخت اس حد تک ہم لوگ گر چکے ہوئے ہیں کہ ہم اس کو اکھاڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ درخت دن کے اندر ہمیں اتنی آکسیجن پرووائڈ کرتے ہیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہمیں چلنے پھرنے کے لیے، کام کرنے کے لیے، ہمارے ایون کی جو عمارتیں بنی ہوئی ہیں، انفراسٹرکچر ہے سیمنٹ کا، کنکریٹ کا، اس کے لیے بھی بہت ضروری ہیں۔ آکسیجن ہر جاندار کے لیے ضروری ہے، یہ ہم جانتے ہیں۔ سب سے بڑا جنگل جس کو ہم ایمیزون کے نام سے جانتے ہیں، تقریباً 7 سے 8 ممالک کی حدود میں پھیلا ہوا، اور وہ آلموسٹ پوری دنیا کا 30-35% آکسیجن جو ہے وہ پروڈیوس کرتا ہے۔ ہم لوگوں نے درختوں کو کاٹتے، ان کو نقصان پہنچانے اور ان چیزوں میں سمجھ لیں کہ ہم اول نمبر پر ہیں۔ پاکستان میں آئے ہوئے حالیہ سیلاب کو اگر دیکھا جائے تو چاہے وہ پشاور کا علاقہ ہے یا کہیں کا بھی، آپ دیکھیں کہ جہاں تو درخت مضبوطی سے کھڑے ہوئے ہیں وہ جگہ کم تباہ ہوئی، بنسبت اس کے کہ پہاڑوں کے ان حصوں سے جہاں سے ہم نے درخت کاٹ دیے، ہم لوگوں نے درخت نکال دیے، چاہے وہ ایندھن کی مد میں، چاہے عمارتی لکڑی کے حساب میں یوز کرنے کے لیے، کسی بھی مد میں وہ حصہ تباہ ہوا، اور وہ تباہی صرف وہاں تک نہیں رہی، وہ تباہی آگے تک آئی۔ سیلاب میں پتھر آئے، ایون کہ ہم نے دیکھا ایک جگہ تو ڈیم اس طرح سے بھرا ہوا تھا کہ جیسے وہ درختوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔
میں آج کا بھی جو میرا یہ ویڈیو بنانے کا جو صرف ایک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ آج ابھی جتنی جلدی ہو سکے ہم درخت لگانا شروع کریں، اور یہ نہ دیکھیں کہ کسی ملک میں کون سا درخت چل رہا ہے، کس ملک میں کس درخت کا زیادہ فائدہ ہے۔ ہمیں سب سے پہلے اپنے علاقے کے حساب سے جو درخت ہمارے اس علاقے میں ہمارے آباء و اجداد نے دیکھے، ہم نے دیکھے، ہمیں پہلے اس کو لگانا چاہیے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ کم از کم بھی جو درخت ہے وہ 2.5 سے 3 سال منیمم لے جاتا ہے، اس سے زیادہ بھی لیتے ہیں کچھ درخت، کچھ اقسام ہے درختوں کی، لیکن 2.5 سے 3 سال لگتے ہیں ایک پراپر درخت بنتے ہوئے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم روزمرہ کی بیسس پہ درخت لگائیں، اپنے آنے والے کل کے لیے، اپنے بچوں کے آنے والے مستقبل کے لیے۔ میں ابھی ایک انٹرنیٹ پہ کچھ چیزیں سرچ کر رہا تھا، اس میں میرے سامنے ایک ملک کا نام آیا، بڑا مناسب سا ملک ہے، بھوٹان۔ بھوٹان کو دنیا کا واحد منفی کاربن ملک ڈکلیئر کر دیا گیا۔ جب پوری دنیا کاربن کے اخراج کو کم کرنے کی دوڑ میں لگی ہوئی ہے، بھوٹان خاموشی سے غیر معمولی کام کر رہا ہے۔ یہ جتنا بھی کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ جذب کر لیتا ہے۔ اور آپ کو بتاؤں کہ بھوٹان کے 70% سے زائد رقبے پر جنگلات ہیں جنہیں آئینی طور پر محفوظ کیا گیا۔ ملک کی توانائی کی ضروریات زیادہ تر ہائیڈرو پاور سے پوری کی جاتی ہیں، اور یہ صاف توانائی پڑوسی ملک بھارت کو بھی برآمد کی جاتی ہے۔ جی ہاں، بھوٹان ہر سال 20 لاکھ ٹن کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتا ہے، لیکن 90 لاکھ ٹن سے زیادہ جذب کر لیتا ہے۔ اس کا نتیجہ ایک خالص منفی کاربن فٹ پرنٹ جو زمین پر ایک نایاب کارنامہ ہے۔ اور اس سے بھی متاثر کن بنانے والی چیز جو ہے وہ ہے بھوٹان کا رہنما اصول، گراس نیشنل ہیپینس، قومی مجموعی خوشی، جہاں ماحولیاتی تحفظ کو معاشی ترقی جتنا ہی اہم سمجھا جاتا ہے۔ بھوٹان میں فطرت صرف محفوظ نہیں کی جاتی بلکہ اس کا جشن بھی منایا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھوٹان کے جنگلات سے سبق سیکھ لیں اور ترقی کے معنی پر دوبارہ سے غور کریں۔ اگر ہم دیکھیں تو شاید بھوٹان میں ہم نے لینڈ سلائیڈنگ اور سیلاب کے بارے میں بھی بہت کم سنا ہوگا۔ میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، بہت سے لوگ ہیں جو اس ٹائم بھی درخت لگا رہے ہیں، جن میں اس ٹائم سب سے اوپر نام ٹیچر عثمان کا ہے، جو کئی جگہوں پر زیر زمین پانی کے حوالے سے بھی مختلف کنویں کھود رہے ہیں، مختلف اس طرح کے کام کر رہے ہیں شہری علاقوں میں بھی، کہ زیر زمین پانی جو ہے وہ پیوریفائی بھی ہو، اور زمین کا جو لیول ہے جو اس ٹائم آلموسٹ کو 250-300 فٹ سے نیچے جا چکا ہوا ہے، وہ دوبارہ سے اپنے لیول پہ آئے۔ اور مسلمان ہونے کے ناطے بھی یہ ہمارا فرض ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے درختوں، اپنے علاقوں کی صفائی اور پانی کے حوالے سے بھی اپنی روزمرہ کی معاملات کو ہم لوگ اپنا بہتر کریں، پانی کو ضیاع ہونے سے بچائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو بھی یہ توفیق دے اور ہم لوگوں میں بھی اتنی ہمت دے کہ ہم لوگ مختلف ڈیم جہاں بن سکتے ہیں، مختلف تالاب
اور اس طرح کے دوسرے کچھ اس طرح کے اقدامات کریں جس سے پانی کا مسئلہ بھی ہمارا بہتر ہو اور پانی کی کمی کم ہو۔ حالیہ سیلاب میں اگر دیکھیں تو کتنے لاکھ کیوسک پانی جو ہے وہ آہستہ آہستہ دریاؤں سے ہوتا ہوا علاقوں میں تباہی پہنچاتا ہوا سمندر میں جا کے گر رہا ہے اور ضائع ہو رہا ہے میٹھا پانی، صاف پانی۔ تو کچھ چیزیں ہمیں صرف حکومت پہ نہیں چھوڑنی، ہمیں خود بھی کرنی ہے۔ آئیے آج عہد کریں کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں، اور جو درخت لگے ہوئے ہیں ان کی حفاظت کریں۔ ایون کہ میں نے بعض ملکوں میں یہ بھی دیکھا کہ انہوں نے درخت کو اس طرح سے آپ کہہ لیں کہ اس کی بناوٹ کی ہوئی ہے کہ درخت کے اوپر انہوں نے مطلب جو ہے وہ درخت لگائے ہوئے ہیں، اور اس میں سے بس ضرورت کے حساب سے وہ اگر وہ شاخیں کاٹتے ہیں، اور ایک درخت لگانے سے پہلے کاٹنے سے پہلے وہ کئی درخت لگاتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ بھی یہ اقدامات کریں، اور ہمارے ملک کے لیے، ہمارے لیے، ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے، ہم سب کے لیے یہ چیز بہتر رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے توفیق دے۔ آج کی ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی، میرا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ایک مناسب ویڈیو بنائی جائے، لیکن اس لمبی ویڈیو میں جو میں نے ایک کاز بیان کرنے کی کوشش کی ہے، برائے مہربانی اس کو سمجھیے گا اور خود بھی عمل کریں، اور اپنے دوست احباب، رشتہ داروں میں، اپنے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بھی اس حوالے سے گائیڈ کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمارا ہمیں ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔